ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاماً علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسری جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 21ویں شب، رمضان المبارک کی 23ویں شب، رمضان المبارک کی 25ویں شب، رمضان المبارک کی 27ویں شب اور رمضان المبارک کی 29ویں شب۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ اسی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر تلاش کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ کی سچی اور آخری کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اس رات میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پروردگار عالم نے نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کے طویل عرصے میں حسب ضرورت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ ناظرین، قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتابوں میں سب سے سچی اور آخری کتاب ہے۔ 4 مشہور کتابیں، ایک توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تیسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آخری کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے آقا و مولا حضور نور مجسم فخر دو عالم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سچی اور عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا۔ کوئی چیز خالی نہیں جو قرآن کے اندر نہ ذکر کی گئی ہو، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ قرآن مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے،
اور ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے جل جاتا۔ لیکن یہی قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کے دل مبارک نے ایسی عظیم الشان کتاب کو برداشت کیا۔ اور یہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ ہے کہ آپ کی امت کے بچے بچے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا۔ آپ کی امت کا بچہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ ناظرین، تو قرآن پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، جیسا کہ صحابی رسول اور قرآن کے پہلے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو مقدس کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ اگر میری ایک سوئی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک دیکھ کر اس سوئی کو تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے ان کا قول ہے۔ تو ناظرین، غرض کے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا، اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی قرآن پاک کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف اکرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں یکتائے زمانہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی مسجدیں اور مدارس قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے علم کے لیے آپ نے قائم فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ قرآن پاک سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑھا۔ ناظرین، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر دن ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن پاک آپ رات میں ختم فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں 61 مرتبہ آپ قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک قرآن رات میں، اور پورے مہینے میں ایک تراویح میں۔ اس طریقے سے 61 قرآن پاک آپ ختم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غریب نواز کے خلفاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت محبوب الہی، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ تمام اولیاء کرام بھی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک محدث تھے حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،